اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاک بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی ہماری اس دنیا کے بعد کی زندگی یعنی عالم برزخ یا قبر کی زندگی اور اس کے عذاب کو بیان کیا گیا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی پیدا ہوا کہ جنہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا اور یہ تک دعویٰ کر دیا کہ قرآن میں بھی قبر کے عذاب کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے، قرآن و حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی اس کے بعد کی زندگی ہے۔ اگر ہم دین کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہمارا دین 4 زندگیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر انسان 4 زندگیوں سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے عالم ارواح، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے سب لوگ یعنی ان کی روحیں عالم ارواح میں موجود تھیں لشکروں کی صورت میں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوست سے قیامت تک آنے والے جتنی بھی ان کی اولاد تھی سب کی ارواح کو نکال کے ان کو اپنے سامنے کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلی وربنا۔ اس کا تذکرہ اشارتاً سورہ اعراف میں بھی آ گیا۔ تو جب اللہ نے سب اولاد آدم یعنی ان کی ارواح سے پوچھا عالم ارواح میں کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں موجود تھے، صرف ہماری روحیں موجود تھیں۔ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ اس کے حصے کی روح لے کر اس کے اندر پھونک دیتا ہے، اس سے اس بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ یعنی ہمارا یہ جو وجود ہے، یہ حیوانی وجود یا انسانی وجود، بیسیکلی انسان 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک اس کا یہ جسم ہے جو نظر آ رہا ہے، اور ایک اس جسم کے اندر روح ہے جو اللہ نے پھونک رکھی ہے۔ یہ روح عالم ارواح سے آتی ہے، اور انسان کا جسم یہاں ہی اسی دنیا میں ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، اور 4 ماہ کے بعد فرشتہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، پھر 8-9 ماہ کے بعد بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو ہماری پہلی زندگی عالم ارواح کی زندگی ہے، ہماری دوسری زندگی اس دنیا کی زندگی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس دنیا میں آ کے کچھ نہ کچھ وقت گزارتا ہے، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 90 سال، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ ہے وہ بھی ایک طرح کی زندگی، لیکن وہ کامل زندگی نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، اس لیے اس کو موت سے تشبیہ دے دی گئی۔ تو عالم ارواح میں بھی ہم موت کی حالت میں تھے، اس دنیا میں بھی آنے سے پہلے ہم موت کی حالت میں تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے سورہ الغافر میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا۔ تو سب سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، یعنی صرف ہم کی روحیں موجود تھی، جسم نہیں تھا، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان مردہ تھا۔ پھر اس دنیا میں آ گیا، اب جسم کے اندر روح پڑ گئی، جان پڑ گئی، اب یہ ہماری پہلی زندگی ہے۔ اب دوبارہ کیا ہوگا کہ انسان کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ اب یہ جو حیوانی وجود ہے، یہ جو جسم ہے، ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ رسا کیا کرتے ہیں، کندھوں کے اوپر اٹھا کے جا کے قبرستان میں مٹی میں دفن کر دیا، لیکن انسان کی روح تو نہیں مرتی،
روح اس کی باڈی سے نکل گئی ہے، وہ مری نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان فوت ہو گیا، مر گیا ہے، بلکہ اس کے لیے زیادہ بہتر لفظ بولا جاتا ہے کہ جی اس کا انتقال ہو گیا، ایک دنیا سے وہ دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا۔ تو یہ روح جو ہے وہ اوپر آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ جو اچھی ارواح ہیں وہ علیین کے مقام پر ہوتی ہیں، جو بری ارواح ہیں وہ سجین کے مقام پہ ہوتی ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے، وہ روحانی زندگی ہے، اس کو ہم عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ سورہ المومنون میں اس کو برزخ کا عنوان دیا گیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ مرنے کے بعد ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک جاری رہے گا، اور اس عالم میں ان کو رہنا ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ عالم برزخ میں کیا ہے، سوائے اس کے کہ قرآن نے کچھ چیزیں بتاتی ہیں، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی۔ جو بھی ہم سے اعزا و اقربا بچھڑ کے جا رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، اس دنیا سے نکل رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی واپس آ کے بتا تو نہیں رہا کہ بھئی دیوار کے اس پار کیا ہے، یا ہم نے کیا دیکھا ہے۔ ہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کے فلاں عزیز رشتہ دار جو کہ فوت ہو گئے تھے خواب میں آئے اور ان کو بتایا کہ بھئی میں اچھی کنڈیشن میں ہوں، کسی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بری حالت میں تھا، لیکن وہ بھی ایک جھلک سی ہوتی ہے۔ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے اس کی پوری تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں، اس کے بعد بھی قبر کی زندگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک بڑا نقطہ یہی ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی اس کو سنوار لو۔ قرآن نے بھی کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ دیکھو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی۔ تو دنیا کی زندگی کے بعد جسے ہم کہتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ، ڈیتھ کے بعد بھی لائف ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ نہیں کہ مر گیا ختم ہو گیا نسیم منسیہ ہو گیا، ایسا تو ہے نہیں۔ جو انسان اس دنیا میں آ گیا اب اس نے ابد الآباد تک رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یعنی یا جنت میں یا جہنم میں۔ قرآن میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا، خالدین فیہا ابدا۔ جہنم کے بارے میں بھی کہا خالدین فیہا ابدا۔ تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کے بعد کی جو زندگی ہے، عالم برزخ کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ چوتھی زندگی آخرت کی زندگی ہے کہ یوم حشر میں، یوم حساب والے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اعمال کا حساب ہوگا، کچھ کا ٹھکانہ جنت کچھ کا جہنم، اور وہ پھر اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ انسان اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو ایک دفعہ موت آ چکی سو آ چکی، لیکن یہ موت بھی ایسی نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی روح کوئی مر جاتی ہو، نہیں، انسان کی برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی حیات ہے۔ ہاں مکمل زندگی نہیں ہے، کمپلیٹ زندگی نہیں ہے۔ سب سے کمپلیٹ زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے یا جہنم کی زندگی ہے۔ تو عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون کا تذکرہ کیا اور فرمایا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ اس دنیا میں ہی آل فرعون کو ایک برے عذاب نے پکڑ لیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بحیرہ کلزم کے اندر، ریڈ سی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور آل فرعون ان کے جو لشکر تھے وہ غرق ہو گئے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے۔ کن کے اوپر؟ آل فرعون پہ۔ صبح بھی انہیں آگ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، شام کو بھی ان کو آگ کا ٹھکانہ، جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن انہیں حکم دیا جائے گا کہ شدید ترین سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیں گے، لیکن قیامت سے پہلے انہیں جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے۔
تو یہ قرآن میں واضح طور پہ عذاب قبر کا ذکر ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ السجدہ کی آیت ہے، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھی چکھائیں گے۔ یہ چھوٹا عذاب دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، یا بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس چھوٹے عذاب سے مراد کیا ہے، یعنی بڑا عذاب تو وہ آخرت کا عذاب ہے، چھوٹے عذاب سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کی زندگی اللہ کے ساتھ بغاوت میں، سرکشی میں، اللہ کی نافرمانی میں، فسق و فجور میں گزری، کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب آپ دیکھتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، ظالموں کو، جنہوں نے اللہ کے دین پہ بھی ظلم کیا، انسانوں پہ بھی ظلم کیا، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، موت کی مدہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ موت کی سختی بہت زیادہ انسان کو متاثر کرتی ہے۔ بہت دفعہ انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ایک انسان جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بات چیت بھی صحیح طرح سے نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی اس کو ملنے کے لیے چلا جائے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے غمرات الموت کہا ہے، کہ موت کی بے ہوشیاں، کہ جس میں انسان کے سینسز کام کرنا بند کر دیں۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ دیکھو تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، تم اللہ کے بارے میں بہت گھٹیا قسم کی باتیں کرتے تھے، اللہ کے بارے میں فضول قسم کی باتیں کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیں جیسے اللہ کا جو انکار کرنے والے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، منکرین خدا جنہیں کہا جاتا ہے، معاذ اللہ کو گالی دینے سے باز نہیں آتے، قرآن کا جو کی توہین کرنے سے باز نہیں آتے، تو آپ فرشتے موت کے وقت کیا کریں گے؟ انہیں کہیں گے کہ اپنی جان نکالو، اپنی روحیں نکالو، اب اپنی روحیں ہمارے حوالے کرو، اور ساتھ میں کیا کہیں گے؟ الیوم تجزون عذاب، آج تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جو تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو وہ آج سے مراد ان کی موت کا دن ہے، تو ان کی موت سے ہی ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید وہ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، تو قرآن مجید میں واضح طور پہ عذاب قبر کا تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں 2 یہودی عورتیں آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مردے کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگیں کہ میں پریشان ہو گئی کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معلوم کر لوں، صرف اس وجہ سے کہ وہ یہودی ہیں میں ان کی بات کا انکار کر بیٹھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، مردے کو جو ہے وہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ انہم یعذبون عذابا تسمع البہائم کلھا، دیکھو مردے کو جو قبر میں عذاب ہوتا ہے تمام جانوروں کو اس عذاب کی آواز سنائی دیتی ہے، تمام جانور اس عذاب کو سنتے ہیں، لیکن انسانوں اور جنات کو وہ عذاب نہیں سنائی دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں چاہتا تو یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی اس عذاب قبر کی آواز سنا دیتے، لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی تم اپنے مردے کو قبر میں دفن نہ کر پاتے، یعنی اتنے ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتے کہ مردوں کو تم نے ایسی پھینک دینا تھا، قبر میں دفن کرنا تم نے چھوڑ دینا تھا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اس عذاب قبر کی اس طرح سے خبر نہیں ہونے دی جیسا کہ جانوروں کو ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے اسی حدیث کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تقریباً عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں تشہد کی حالت میں، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آخری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک معروف دعا یہ بھی ہے کہ آپ 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔
ایک قبر کے عذاب سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور ایک قیامت کے دن کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، یا میدان حشر کے عذاب سے، اور تیسرا مسیح الدجال کے فتنے سے، اور چوتھا زندگی موت کے فتنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے پیارے اس کو قبر کے اندر دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَانِ عَالِهِمْ، تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے، جب وہ لوگ اس کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اسے ان کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں اور ہمیں مردوں سے مانگنا چاہیے، یہ مقصد نہیں۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی زندگی ہے، وہ ایسا نہیں کہ مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا، نہیں، وہ بے چینی محسوس کرتا ہے، وہ مایوسی محسوس کرتا ہے، وہ اکیلا پن اور تنہائی محسوس کرتا ہے کہ میں اس وقت اکیلا ہو گیا ہوں، میرے گھر والے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ان کو بلا نہیں سکتا، میں ان کو پکار نہیں سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص کو موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تجربہ ہمیں دنیا میں کروا دیتے ہیں، نیند کی صورت میں۔ بہت دفعہ میں ہم نیند میں کوئی برا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، ہم چاہتے ہیں کہ خواب ٹوٹ جائے لیکن ٹوٹتا نہیں۔ پھر بعض اوقات آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کچھ زور لگاتے ہیں، 1-2 منٹ کی جد و جہد کے بعد آپ اٹھ پاتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد کا جو ایسا ڈراؤنا اور بھیانک خواب ہے وہ نہیں ٹوٹنے والا، وہ جو ایک کیفیت ہے ڈر کی اور خوف کی، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اسی کو احادیث کے اندر عذاب قبر کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے کہ وہ اس کو دفن کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اتاہ ملکان فیقعدانہ، تو 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ اب بٹھانے سے مراد وہ والی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہم نے قبر کو کھودا تو اندر سے تو کوئی بچھو سانپ نظر نہیں آئے، نہ ہی کوئی فرشتے نظر آئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ جس طرح سے جب ہم سوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن اس کی روٹس تمہارے جسم میں، باڈی میں باقی رہ جاتی ہیں۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ گھوم پھر رہے ہیں تو وہ انسان کی روح ہوتی ہے، ہم مختلف لوگوں سے جو انٹریکشن کر رہے ہیں تو وہ ہماری روح ہے جو مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہی ہوتی ہے۔ اب خواب میں جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو انسان خوش بھی ہوتا ہے، اور خواب میں اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، کوئی آپ کو مار پٹائی کرے تو انسان اٹھ جاتا ہے خوف کی وجہ سے، ڈر سے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جسم کے اس حصے پہ آپ کو پین بھی فیل ہو رہی ہوگی، آپ تکلیف بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان جو ہے وہ بستر کے اوپر پڑا ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی کے بیڈ روم میں اس کے ریلیٹیوز آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ کس اذیت سے گزر رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی جگا دے، مجھے کوئی اٹھا دے، لیکن وہ ایک عذاب سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ عذاب ہے جو کہ اصلاً انسان کی روح کو ہونا ہے، لیکن اس کے اثرات اس کی باڈی پہ بھی پڑنے، اس کی باڈی کے اوپر بھی ہونے۔ تو اس عذاب کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ فرشتے آتے ہیں۔ اب خواب میں بھی تو ہم بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، تو وہ کون بیٹھ رہا ہے؟ وہ ہماری روح بیٹھ رہی ہے۔ تو وہ فرشتے آئیں گے، آ کے اس کو بٹھا دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اس کے سامنے لائی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو اگر وہ مومن ہوگا تو وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ و رسول، اشہد انہ عبد اللہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ دیکھو، یہ جہنم، یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا،
اگر تم یہ گواہی نہ دیتے، اگر تم مسلمان نہ ہوتے، اگر تم اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزارتے، پھر اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو اس سے ٹھنڈی ہوائیں اس کو آتی رہیں گی۔ اور جہاں تک منافق اور کافر کا معاملہ ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بھی اس کی قبر میں بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دیکھیں اب منافق تو بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے، منافق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا تھا، لیکن دل سے ایمان نہیں لاتا تھا۔ تو جس کے مطابق اس نے زندگی گزاری اس کے مطابق اس کو جواب بھی آ جائیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ تمہارا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ اب کوئی رٹ کے چلا جائے اور یہ سمجھے کہ میں وہاں یہ جواب دے پاؤں گا، اگر اس نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے ایک بندہ جس کو اتنی عربی بھی نہیں آتی، اب وہ کہے کہ جی فرشتہ تو مجھ سے عربی میں سوال کرے گا، مجھے تو اتنی عربی بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو میں کیسے جواب دے پاؤں گا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ انٹرویو کے لیے بہت اچھی تیاری کر کے جاتے ہیں لیکن ان کا انٹرویو ناکام ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ انٹرویو کے لیے تیاری نہیں کر کے جاتے اور بہت اچھے سے انٹرویو دے پاتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری اس کے مطابق آپ کے لیے ان سوالوں کو آسان یا مشکل بنا دیں گے۔ تو منافق کے لیے ان سوالات کے جوابات دینا مشکل ہو جائے گا، اور وہ کہے گا میں جانتا ہی نہیں کہ یہ شخص کون ہے، میں جانتا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کافر اور منافق ہے اس کو پھر فرشتے جو ہے وہ لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے، اور وہ چیخے گا یہاں تک کہ اس کی چیخ جن و انس کے علاوہ، جنات اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک سواری کے اوپر، خچر کے اوپر سوار تھے، تو وہ خچر جو ہے وہ بدکا، قریب تھا کہ اللہ کے رسول گر جاتے، تو آپ نے دیکھا وہاں پہ کچھ قبریں تھیں، کہ 5 6 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ کوئی جانتا ہے کہ یہ کس کی قبریں ہیں؟ ایک صحابی نے کہا کہ جی یہ کچھ لوگ تھے جو کہ حالت شرک میں فوت ہو گئے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے مشرک تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، یعنی وہ خچر جو تھا وہ عذاب قبر کی آواز سن کے بدکا تھا ان قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب اب نجاست ہے، گندگی ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے واش روم میں جاتے ہیں تو اہتمام نہیں کرتے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی، اور دوسرے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ چغل خور تھا، یعنی لوگوں میں لگائی بھجائی کرواتا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، فساد برپا کرتا تھا رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی، اس کے 2 حصے کیے اور ان کو توڑ کے جو ہے وہ ان کی قبروں پہ رکھا، اور کہا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی مجھے امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ وہ شاخیں جو ہے، جو بھی سرسب شاخ ہیں، پودے ہیں، نباتات ہیں، درخت ہیں، شجر و حجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جن اعمال کے ذریعے سے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 30 آیات ہیں، 29ویں پاری کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے، 30 آیات کی صورت ہے، زبانی بھی یاد کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رات سونے سے پہلے اہتمام سے اس کی تلاوت کرتا ہے تو قبر میں یہ اس کو کفایت کر جائے گی، قبر میں یہ اس کی حفاظت کرے گی، ایسے شخص کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اس سورہ مبارکہ کو، اس کے ترجمے کے ساتھ۔ بندہ گھر سے مسجد نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اتنی دیر میں مسجد پہنچتے پہنچتے انسان جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، اتنی مختصر سی صورت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا، کچھ اور نیک اعمال کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جو عذاب قبر سے جو ہے وہ نجات دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کی جو نماز ہے
وہ قبر میں اس کے سرہانے کی طرف سے آتی ہے، اور اس کا جو روزہ ہے وہ اس کے دائیں طرف سے آتا ہے، اور اس کی جو اللہ کے راستے میں دی ہوئی زکوٰۃ ہے وہ اس کے بائیں طرف سے آتی ہے، اور اس کا جو صدقہ ہے یا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے یا لوگوں کے ساتھ جو اس کا حسن سلوک ہے وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے اور اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے 3 بھائی، ایک بھائی تو ایسا ہے کہ جس نے اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ اس کا مال و اسباب ہے، یہ اس کی جائیداد ہے، وہ مرتا نہیں ہے تو وہ اس کا نہیں رہ جاتا، اس کے ورثاء کا ہو جاتا ہے، ورثاء میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھائی تو اس کے مرنے کے ساتھ ہی بے وفائی کر کے جدا ہو گیا، دوسرا وہ تھا جو اسے قبرستان تک چھوڑ کے آیا، اور یہ اس کے ریلیٹیوز تھے، یہ اس کے رشتہ دار تھے جنہوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کی جنازہ پڑھی، اس کو نہلایا دھلایا، لیکن قبر میں اس کو اکیلا چھوڑ کے آ گیا، یہ بھی قبر تک اس کا ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا بھائی اس کا وہ ہے کہ جو قبر میں بھی اس کا ساتھی ہے، اور وہ اس کے نیک اعمال ہے۔ تو بس نیک اعمال کچھ نہ کچھ ایسے انسان کو کرتے رہنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہے، اور خاص طور پہ نماز میں اس کا اہتمام کرنا، نماز کے آخر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، اور یہ بھی کہ بس زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد کی زندگی ہے۔ یہاں تو دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان اصل میں ایک دوسری زندگی کے لیے ہو رہا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس امتحان میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی کو اصل زندگی سمجھ لیں، یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی بچے کو ہم دبئی بھیجتے ہیں، ہم انگلینڈ بھیجتے ہیں، ہم آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ میں بھیجتے ہیں کہ بھائی وہاں سے کما کے لانا 5 7 10 12 سال کے لیے۔ اب وہ وہاں جاتا ہے، وہ ہمیں بھول جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہی اس کا گھر بار ہے، وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو کہاں رکھا تھا؟ جنت میں۔ تو ہمارا اصل گھر جنت ہے، ایک درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں اتار دیا، اور اب کہا کہ یہاں محنت کرو، واپس کہاں آنا ہے؟ جنت میں۔ لیکن جنت میں واپس اب ایسے نہیں آنا جیسے پہلے فری میں مل گئی تھی، اب فری میں نہیں ملے گی، اب محنت سے ملے گی۔ اب وہی جنت جس سے تم کو نکالا گیا ہے، اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس جنت میں دوبارہ تم محنت کر کے آؤ گے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے۔ قیامت والے دن جو کرنسی کام آئے گی وہ نیک اعمال کی کرنسی ہے۔ تو بس ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، کہنے کا مقصد یہ۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔